سيد المرسلين محمد الذي لم يرسل إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہندوستان جیسے عظیم ملک کو ہماری جائے پیدائش اور مسکن بنایا. اسلام ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہماری روح اور ہدایت کا مرکز و محور ہے. وقت بہت محدود ہے اور میں مقرر ہوں. ایک بات یہ آ رہی تھی کہ جو باتیں کہی جا چکی ہیں ان کا اعادہ نہ ہو. میں بہت ہی مختصر سی ایک دو بات کروں گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اعادہ کرنا ہی پائے. عدم تشدد کی جس کی کوئی نظیر نہیں. من قطع نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. میں اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا کوئی اور مذہب ہے جس میں انسانیت کو یہ مرتبہ دیا گیا ہے کہ ایک نفس کا قتل، ایک بے قصور نفس کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے. اور ایک نفس اور ایک انسان کی جان کے بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے، اس کے تحفظ کے برابر قرار دیا گیا. یہ فلسفی دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں مل سکتا. ایسے مذہب کے ماننے والوں کو دہشت گرد قرار دینا سراسر بہتان عظیم نہیں اور کیا ہے. لیکن اسی بہتان کو بڑی قوت کے ساتھ ایک ایسی سازش کے تحت جس کے تانے بانے عالمی سطح پر بنے گئے ہیں، پوری قوت کے ساتھ اسی افترا کو، اسی بہتان کو، اسی جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے، اسی پروپیگنڈا کو عام کیا جا رہا ہے. آمد اور رد عمل کے نتیجے میں پچھلے کچھ سالوں کے دوران عالم کے بعض علاقوں میں، دنیا کے بعض علاقوں میں اور ہمارے ملک کے قریبی خطے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، تشدد تو مسلمان ہی کرتا ہے، لیکن تشدد کہاں تشدد ہے، کہاں مزاحمت ہے، کہاں دہشت گردی ہے، ان چیزوں کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے. وہ نہر پہ جانے کا ہے نا. فلسطین کے لوگ اگر اسرائیل کی دہشت گردی میں کچھ کر رہے ہیں، کب جانے کا ہے؟ کیا وہ دہشت گردی ہے؟ عراق میں سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. وہاں لاکھوں انسانوں کا خون کرتا ہے. وہاں کے لوگ اپنی آزادی کے لیے تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. جس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ مزاحمت ہے یا تشدد ہے، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے وہ دہشت گردی ہے. اندر ایک دم تقریر کر ان تمام واقعات کو لے کر جو لوگ یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جسٹیفیکیشن کے لیے اس کی وجہ جواب کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ جہاں پر ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں، یہاں عمومی تباہی پھیلانے والے ہتھیار، لیکن وہ نہیں ملے. جب وہ لوگ تلاش کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ہمارے یہاں کی قابل پولیس کی خدمات کیوں نہیں حاصل کر لیتا ہے امریکہ کا ایڈمنسٹریشن. وہ تو بڑی مہارت رکھتے ہیں، ایسی تدابیر بتا دیں گے کہ ان کو وہ ہتھیار بھی نکالانا. تو میں یہ کہتا ہوں اپنے اکابر سے اور سب سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم یہ چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا واقعہ آپ ثابت کریں
کہ کوئی مدرسے کا کوئی آدمی کسی دہشت گردی میں ملوث ہوا ہو. ہم یہ چیلنج نہ کریں جب تک کہ ہماری تیاری نہ ہو. پولیس کے ہاتھ میں، حکومت کی مختلف ایجنسیوں کے ہاتھ میں بڑے اختیارات ہوتے ہیں. ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے مدارس جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کا جب کوئی آدمی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو لوگ خوف کی وجہ سے اور وسائل کے فقدان کی بنا پر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو فنڈ بھی جمع کرے. ایسے جتنے بھی کیسز ہیں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں جن لوگوں کو ماخوذ کیا جا رہا ہے، ایکیوز بنا کر، ملزم بنا کر، ان کی قانونی طور پر پورے طور پر پیروی کی جائے. عدالتوں سے ہمارا اعتماد نہیں اٹھا ہے. عدالتوں میں آج بھی انصاف ملتا ہے، کہیں کہیں اللہ ماشاءاللہ ایسا ہو سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا نظام قائم کریں، ایک ایسا میکانزم قائم کریں کہ قانونی طور پر پوری پیروی ہو. اگر کسی چھوٹے مدرسے کا کوئی آدمی ٹارچر کے نتیجے میں، تعذیب کی مختلف شکلوں سے دوچار کیے جانے کے نتیجے میں اگر وہ بے قصور ہوتے ہوئے اپنے الزامات، اس پر لگائے گئے الزامات کو قبول کر لیتا ہے اور فرضی طور پر، جبری طور پر وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے، تو یہ چھوٹے مدرسے کی جو بدنامی ہوگی اس سے بڑے مدارس بھی بدنامی سے محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے خدا را اس چیلنج کو پھینکنے سے پہلے، یہ چیلنج کرنے سے پہلے یہ انتظام کیجئے. بس میں اپنی انہی معروضات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مدارس کے لیے بہت ضروری ہے کچھ اندرونی نظام کی اصلاح کریں، شفافیت پیدا کریں. یہ سب باتیں آ چکی ہیں. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده